کریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، ہمارا یہ چوتھا سبق ہے، درس ہے۔ پہلے سبق میں اللہ رب العالمین کے بارے میں بتایا گیا کہ کیا کیا ایمان رکھنا، کیا کیا عقیدہ رکھنا اللہ کریم کے بارے میں ضروری ہے، اور دوسرے درس میں، دوسرے سبق میں کن کن چیزوں کو فرشتوں کے متعلق ماننا ضروری ہے، اور آسمانی کتب پہ ایمان کیسے رکھنا ہے، بالخصوص قرآن کریم پہ۔ پھر تیسرے سبق میں انبیاء کرام علیہم الرضوان پہ ایمان کیسے لانا ہے اور ختم نبوت کیسے ماننی ہے، یہ بیان کیا گیا، اور اس ترتیب سے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ آج قیامت کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ قیامت ایک تو نام ہے فنا کا، قیامت ایک نام ہے، بولیے، فنا کا۔ ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ اور دوسرا نام ہے قیام کا، روز جزا کا۔ قیامت کی کچھ علامات ہیں جو احادیث سے اور دیگر اقوال سے ہمیں ملتی ہیں۔ فرمایا گیا جب حرام عام ہو جائے گا، لوگ حرام کام کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرنا چھوڑ دیں گے، گانے باجے عام ہونا شروع ہو جائیں گے، بے پردگی عام ہو جائے گی۔ یہ علامات صغرا، جو چھوٹی نشانیاں ہیں قیامت کی، ان میں سے ہے۔ دین کا علم پڑھا جائے گا دنیا حاصل کرنے کے لیے، اور اسی طرح بے پردگی عام، حرام و حلال کی تمیز ختم ہو جائے گی، ناپ تول میں لوگ بہت زیادہ بے ایمانی سے کم لیں گے، غلط بیانی سے کام لیں گے۔ تو یہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں۔ بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے یاجوج و ماجوج آئیں گے، دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام آپ تشریف لائیں گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو پھر قیامت کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے ایک بہت طویل رات ہوگی، بہت لمبی رات ہوگی۔ اس کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا، سورج مغرب سے نکلتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیاں بتا رہا ہوں۔ توبہ کا دروازہ کیا ہو جائے گا، بولیے، بند ہو جائے گا۔ سورج مغرب سے نکلے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ قیامت جب قائم ہوگی تو سب سے کم عمر جس کی ہوگی وہ 40 سال کا ہوگا۔ 40 سال سے کم عمروں پر قیامت برپا نہیں ہوگی۔ قیامت کے آنے سے 40 سال پہلے اولاد کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو پھر قیامت کس طرح آئے گی؟ 10 محرم بروز جمعہ کا دن ہوگا۔ فرشتوں کے بارے میں عقیدہ اس درس میں ہم نے بیان کیا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ پر اللہ نے سور پھونکنے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ وہ سور کی شکل جو ہے، جس کو عربی میں سور کہا جاتا ہے، جیسے سینگ ہوتا ہے اس کی طرح ہوگی۔
اس میں پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام اور آواز پیدا ہوگی، اور وہ کیسی آواز ہوگی کہ اس آواز سے انسان جانور سب ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کل من علیہا فان، سب چیزیں حضرت جناب اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گی، یہاں تک کہ وہ سور جو پھونکا جا رہا ہے وہ بھی فنا ہو جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ دوستو اسی کا نام آخرت ہے، یہ آخری دن ہوگا۔ اس کے بعد پھر جناب اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا کہ دوبارہ سور پھونکیں۔ اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوں گے، دوبارہ سور پھونکیں گے، پھر یہ سب اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ زمین وہ زمین نہیں ہوگی، اللہ کا قرآن فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اسقالها، فرمایا زمین پہ زلزلہ طاری ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ زمین اپنا سارا بوجھ اتار کے پھینک دے گی سمندر میں۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا یہ کیا ہے، یہ نظر کیا آ رہا ہے، یہ سوا نیزے پہ سورج ہے، یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ آواز آئے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، یہ اعمال کے حساب و کتاب کا دن ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی جس نے نیکی کی ہوگی وہ بھی پوشیدہ نہیں رکھی جائے گی، ایک ذرہ برابر بھی اگر کسی نے برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اس دن کا نام قیامت کا دن ہوگا۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا 50,000 سال کا دن ہوگا۔ قیامت کا دن 50,000 سال، یہ جو دنیاوی سال ہیں یہ 50,000 سال کے برابر قیامت کا دن ہوگا۔ تو دوستو اگر کسی نے قیامت کا انکار کیا وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک ہے فنا ہونا اور دوسرا ہے اٹھنا۔ اٹھنے کا انکار بھی اگر یہ کافر انکار کرتے تھے کہ ہم کیسے اٹھیں گے، تو دیکھیں ایمان مفصل میں یہ بھی ہے والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تو یہ اٹھنا بھی آپ کے سامنے بیان کیا اور فنا ہونا بھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو یہ قیامت کے متعلق کچھ ضروری باتیں تھیں جو آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ آخر میں آپ کو یہ دوبارہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اس درس کو سنیں، یاد رکھیں اور دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ یہ محفوظ بھی کیا جا رہا ہے، باقاعدہ چینل پہ یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی ہے، تو حضرات وہاں سے سنیں اور یاد کریں، لکھنے والی چیزوں کو لکھیں۔ رمضان شریف کے مہینے میں ہماری کوشش ہے اس کے بعد انشاءاللہ تقدیر کا بیان، اور اس کے بعد پھر کفر و شرک کا بیان، پھر بدعت کا بیان، بدعت کیا ہے، پھر اس کے بعد حرام و حلال کے بارے میں بتایا جائے گا، غسل، وضو وغیرہ، یہ ضروری مسائل، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، یہ سارے انشاءاللہ العزیز اپنے اپنے وقت پہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں اور اس درس میں حاضر ہوا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علیہ الا البلاغ المبین۔